وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 17-18 حصہ سوم، درس کا نمبر 23-33. آج کا موضوع: کیا جنت میں صرف متقین جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا. سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 17. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذْنَاهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور جو قوم سمود تھی سو ہم نے انہیں راہ ہدایت دکھائی تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا اور انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان اعمال کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کر لی. بہت ہی 2 آیات ہیں لیکن اس میں ساری انسانیت کے لیے ایک میسج ہے. سامنے کا پوری انسانیت کے لیے، اور ظاہر ہے کہ خاص طور پہ ہمارے لیے ہے کیونکہ جو لوگ گزر گئے وہ تو گزر گئے. قوم عاد بھی گزر گئی، قوم سمود بھی گزر گئی، اور جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا وہ دور بھی گزر گیا. اب ہم ہیں اور قرآن ہے. یا تو ہم نے قرآن کے پیغام کو قبول کر لیا ہے یا نہیں کیا، یا تو ہم صاحبان تقوی ہیں. دیکھیں 18 نمبر جو آیت ہے، نجات کس کو ملتی ہے؟ کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو صاحب یقین ہو اور وہ تقوی کی روش اختیار کر لے. یہ 18 نمبر آیت میں بالکل لفظی ترجمہ ہے، اس میں کسی خاص وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو یقین نہیں ہے. یقین ہے تو ظاہر پہ ہے، باطن پر ہمارا یقین نہیں ہے. باطن سے ہم غافل ہیں. ہماری جو کیفیت ہے آج کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے
کہ یہ 2022 کے لوگ جو ہیں، یہ خاص طور پہ مسلمان، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ 2022 کے مسلمان، یہ تو میں بریکٹ میں لگا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ تو قرآن آج کے لیے ہے، یہ دنیا کے فائدہ نقصان کے بارے میں تو علم رکھتے ہیں، لیکن جو آخرت کا معاملہ ہے اس سے یہ آج کے دور کے مسلمان بالکل غافل ہیں۔ یہ مسلمان میں نے بریکٹ میں لگایا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا یقین ہے، یعنی ہمارا من حیث القوم آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا تو یقین ہے اور ہماری یہ روش تو تقویٰ کی ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ سب سے بڑا جھوٹ جو آپ بولیں گے وہ یہی ہوگا کہ ہم صاحب یقین لوگ ہیں اور ہم صاحبان تقویٰ ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ ہمارے لیے اللہ اکبر، دیکھیں اسلام کا بنیادی نعرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ بڑا ہے ہر لحاظ سے، مقصود، محبوب و مطلوب، معبود۔ اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے، اللہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ ہمارا معبود دیکھیں کھلی کتاب ہے، ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کتابی یا علمی الفاظ میں نہیں استعمال کر رہا، عام آدمی کو میں مخاطب کر رہا ہوں، آپ کو خاص طور پہ، کہ آپ کی زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہے، کم از کم رسول کے راستے پر ہم نہیں ہیں، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ اسلام جو ہے پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے، جو کام معاشرے میں عام ہیں لوگ کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن جو لوگ یعنی متقی ہیں، اور وہ بہت کم لوگ ہیں، جو صاحبان تقویٰ ہیں، ان کی ہم تقلید نہیں کرتے۔ ہم ان لوگوں کی تقلید کرتے ہیں معاشرے میں جن کا معبود جو ہے وہ نفس ہے اور شیطان ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے جو سیاسی لیڈر ہیں، ظاہر ہے کہ یہ آپ ایک جھوٹا جمہوری نظام ہے جس میں آپ لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں اور وہ جا کے حکومت بناتے ہیں، اور آپ کے بڑے بڑے یعنی آپ جو بڑے بڑے عہدے ہیں وہ کس کو دیتے ہیں؟ جو دین سے غافل ہیں، جو دنیا کو جانتے ہیں اور دین سے غافل ہیں۔ آرمی چیف، وزیر اعظم، صدر مملکت، چیف جسٹس، تمام جج صاحبان، آپ دیکھ لیں۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ذاتیات کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو 4 میں نے نام لیے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ہم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ یہ 4 جو بڑے میں نام اکثر لیتا ہوں آپ کے سامنے، دراصل یہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے، میرا ٹارگٹ آپ ہے۔ ہم لوگ دین سے غافل ہیں تو ان لوگوں کو آگے بھجواتے ہیں جو ہمارے بڑے بن بیٹھے ہیں، اور یہ بڑے جو ہیں، یہ ہم اسلام نہیں چاہتے اور یہ بڑے بھی نہیں چاہتے اسلام، اور جانتے بھی نہیں۔ دیکھیں ہم نہیں جانتے، یہ تو دور جہالت ہے، تاریکیاں ہیں، 4 سو تاریکیاں ہیں، دور جاہلیت ہے، تاریکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ہدایت کے مقابلے میں تاریکی کو پسند کر لیا ہے۔ ہم اندھے ہیں اور اندھے بنا رہنا چاہتے ہیں، اور جو مزے کی بات یہ ہے کہ جو اندھے ہیں، ہدایت سے جو اندھے ہیں، وہ اپنے اندھے پن کو روشن خیالی، آنکھوں والا یعنی بینائی تصور کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے آج کل معاشرے میں روشن خیالی، لبرل اسلام، یہ اصطلاحات ہیں۔ ہم
دقیانوسی نہیں ہے، ہم لبرل ہیں، اسلام اتنا تنگ نظر نہیں ہے، ہماری ذہن میں اتنا تنگ نظر نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں تم تو دقیانوسی ہو، تم نے تو بڑا سختی کر لی ہے، بہت سختی ہے، اتنی سختی تو نہیں ہے۔ اب یہ تو ہماری مطلب ظاہر ہے کہ دیکھیں میں عوام کی بات کر رہا ہوں، ہم میں سے ایک بہت بڑا طبقہ اسلام کو صرف یہ پانچ بنا تک محدود کر دیا ہے۔ عبادات کو ہم نے 5 بنا تک، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، روزے اپنے رکھ رہا ہے، ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے اور صدقات دے رہا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، مٹھی بھر داڑھی رکھی ہوئی ہے اور چہرے پہ رومال ہے اور سر جھکا کے چلتا ہے، نہ کسی سے کوئی خاص بات چیت کرتا ہے اور نہ کسی کے اچھے میں ہے نہ برے میں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، افضل یہ ہے کہ تم ہاتھ سے روکو، یعنی تمہارے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے کہ تم ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے روکو، برائی کو زبان سے روکو، کم از کم اتنا ہو کہ تم اس برائی کو دل سے برا جانو۔ اب برائی کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل رہنا، من چاہی زندگی گزارنا، یہ برائی ہے، یہ جرم ہے، یہ بغاوت ہے۔ دیکھیں اللہ کے قانون کے تو ہم تابع نہیں ہیں، ایک عام بات ہے، آپ دیکھ لیں اللہ کے قانون کے ہم پابند نہیں ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں۔ دیکھیں عام معاشرے کی جو میں روایت بتا رہا ہوں، نوکر پیشہ جو ہے اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کرتا، اسکول کے اساتذہ ہیں، سرکاری اسکولوں کی حالت جو ہے وہ ابتر ہے۔ سرکاری اسکولوں کے یعنی میری جو معلومات ہے، سرکاری اسکولوں میں جو اساتذہ کے بچے ہیں وہ نجی اسکولوں میں بھجواتے ہیں۔ کیوں کہ سرکاری اساتذہ تو بس وہ تنخواہ لینے کے لیے ہیں، اپنا کام وہ اس طرح نہیں کرتے دیانتداری سے جیسے کہ کرنا چاہیے۔ مجھے اپنے میں بات کر رہا ہوں جب میں دوسری جماعت میں تھا، سرکاری اسکول تھے، ابھی نجی اسکول اتنے نہیں انٹروڈیوس ہوئے تھے، تو ایوب خان کا دور حکومت تھا، ایوب خان کا، دوسری تیسری جماعت کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہماری کلاس روم میں جو خاص طور پہ اسلامیات کے استاذ تھے، وہ آتے اور ان کو کوئی نسوار وغیرہ کی عادت تھی، بہرحال تو وہ اپنے چہرے پر وہ ڈال لیتے، چادر ڈال لیتے، اسلامیات کے استاد کی میں بات کر رہا ہوں، تو چادر ڈال لیتے اور ہم سے کہتے ہیں جو مرضی آئے کرو۔ تو لڑکے جو ہے 4-4 5-5 کی ٹولیوں میں بیٹھ کے جو مرضی آئے کرتے، اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا۔ ملیشیا کی ہماری قمیص شلوار تھی اور ایک ٹوپی ہوتی تھی اس دور میں، اور ٹاٹ پہ ہم بیٹھے رہتے تھے۔ تو اب یہ حالت ہے، اور یہ بھی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن کہ پڑھائی والے اساتذہ نہیں تھے۔ اسی ہماری کلاسوں میں ایک استاذ تھے، ہم پہ ڈنڈا جو تھا وہ ان کا مشہور تھا، اور وہ میرے خیال سے ہمارے فارم ماسٹر بھی تھے، لیکن بہت ٹھیک طریقے سے وہ کام کرتے تھے اپنا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، میٹرک تک میں پہنچ گیا۔ بعض لوگ
اوپرالو طور پر آتے تھے کلاس میں اور واجبی طور سے اپنے کام کرتے چلے جاتے. میں ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تقویٰ اور اپنا کام سے ہی کرنا یہ ہماری روایت نہیں ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم جو ہے اندھیروں کو ہم نے روشنی سمجھ لیا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پر رک جائیں. ہم اسلام کے پابند نہیں ہیں. اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. میاں بیوی ہے، آپس میں رہتے ہیں. اگر میاں کا کوئی موڈ خراب ہو جائے، اب اس کو قرآن سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کا موڈ خراب ہوگا جب تک اس کی من نہ چاہے وہ موڈ خراب رکھے گا، بات نہیں کرے گا. اور اگر بیگم سے کچھ کہنا ہو تو بچوں کے ذریعے کہ تم اپنی ماں سے جا کے یہ بات کہہ دو. یعنی اس قدر ناراضگی اور پھر غصہ ناک پہ. بعض لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے. بعض تو ہاتھ سے کام لیتے ہیں. غصہ جو ہے وہ بیگم صاحبہ کو لاتے مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، ڈنڈے سے پٹائی کرتے ہیں. ایسی بھی ہیں. بعض گالیاں زبان سے کام لیتے ہیں، گالیاں. بعض جو ہے روٹ جاتے ہیں، بعض گھورتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، بیوی کو آنکھیں دکھاتے ہیں. کوئی بھی اگر دیکھیں یہ ہمارے رویے، میں یہ نہیں کہہ رہا اور نہ میرا گھر جو ہے وہ میرا موضوع ہے، لیکن یہ گھر کی میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ آپ اپنے موڈ کو دیکھیں. موڈ آپ کا ہے، اخلاق آپ کے ہیں. قرآن سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے بطور کتاب ہدایت کے. قرآن تو آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے. اور سیدھا راستہ دیکھیں، یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، سمود کو میں نے ہدایت دی. اب یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اللہ کا پسندیدہ دین ہے یہ ہدایت. ظاہر ہے قرآن جو ہے وہ ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، عقائد سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے. دو بنیادی چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح. دیکھیں دو ہی باتیں ہیں نا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہاں کیا ہے؟ آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. یہاں عمل صالح کی بات نہیں ہو رہی. تقوی اور عمل صالح ایک چیز ہے. اگر آپ احتیاط سے کام نہیں لے رہے، اللہ کی رضا کو آپ مد نظر رکھ کر زندگی نہیں گزار رہے، تو آپ کا ہر عمل بد ہے. خواہ آپ وہ جو بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہر عمل برباد ہے آپ کا اگر آپ میں تقوی کی صفت نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ احتیاط نہیں کر رہے ہر معاملے میں. قرآن تو ہمیں جینا سکھاتا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَالَّذِينَ اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. یہ پوری اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لائحہ عمل دے رہے زندگی. یمشون علی الارض ہونا، آہستگی سے چلتے، متکبرانہ چال نہیں ہوتی. جاہل آتا ہے کوئی جو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس سے بات نہیں کرتے. سلام علیک لا نبتغی الجاہلین، ہم نادانوں سے گفتگو نہیں کرتے. اور پھر ساری صفاتیں. قرآن تو ہمیں زندگی کا طریقہ سکھاتا ہے. خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. مضمون کیا ہے ان دو آیات میں؟ اس میں نجات کی، پہلے تو آپ دیکھیں اس میں نجات کی بات ہو رہی ہے.
وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ دونوں صفات ہم میں نہیں ہیں۔ دیکھیں تقویٰ جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، میں آہستگی سے بات کر رہا ہوں آپ سے، جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے۔ دیکھیں گناہگار جہاں تک ہے تعلق، یعنی اکثر آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی ہم یعنی متقی تو پھر بہت کم ہے اور تقویٰ کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ گناہ، تھوڑی سی میں اس پہ بات کروں، گناہ کیا چیز ہے، کس سے ہوتا ہے؟ جس کی منزل اللہ ہو، جس کا یقین جو اپنی حقیقت کو جان چکا ہو۔ تھوڑا سا توجہ سے سنیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ گناہگار کون ہوتا ہے اور مجرم اور باغی کون ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں مجرم ہیں اور باغی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن گناہگار کون ہے؟ مومن گناہگار ہو سکتا ہے، گناہ کا صدور اس سے ممکن ہے، جذبات میں بھول کے غلطی سے یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن مومن کی جو بنیادی شان ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک تو یقین ہوتا ہے اپنے اوپر، اپنی حقیقت پر، پھر اپنی منزل پر کہ اللہ میری منزل ہے، پھر منزل کے راستے پر کہ اللہ کے حکم میں نے تعمیل حکم کرنی ہے، بات اللہ کی ماننی ہے، نفس کی نہیں ماننی، نفس کے خلاف اور اللہ کے حکم کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، لیکن طریقہ محمد رسول اللہ کا۔ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے جو کہتا ہے کہ لا پورے یقین سے، مستیقنم بہ قلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ ہو اور اس کا دل سے اس پر یقین ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ ہمارا یقین نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیں، میں تو آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں نا، ہمارا یقین نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس چیز پر یقین کرنا ہے، تو یقین کس بات پہ ہو گیا؟ جو ہم کہتے ہیں یقین کہ اللہ ایک ہے، تو یہ تو مشرکوں کا بھی ماننا تھا کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، یہ تو مشرک بھی کہتے تھے، قرآن میں ہے۔ تو وہ یقین جسے ہم یقین کہتے ہیں وہ تو مشرکوں کا بھی ہے۔ اصل یقین یہ جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا، دوبارہ میں نہیں بتا رہا، جو میں نے آپ کو بتا دیا، تو یہ مومن ہے، دل سے یقین، اور پھر اس راستے پر وہ چل رہا ہے۔ اب اس سے گناہ کا صدور ممکن ہے، این ممکن ہے، جذبات کا غلبہ ہو جائے، کوئی غلطی کر ڈالے، بھول جائے، پھر غلطی ہو جائے، لیکن یہ اصرار نہیں کرتا۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے، چلیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو اللہ کی عطا سے، لیکن یہ مومن ہے، غلطی ہو جائے اصرار نہیں کرتا، غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ لیتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے کہ جو اگر غلطی ہو جائے یہ اس پر جمتے نہیں ہیں، اصرار نہیں کرتے، اڑتے نہیں ہیں۔ اب غصہ حرام ہے، میاں جی کو غصہ آ گیا تو ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے غصہ آیا، لیکن کیوں آیا؟ آپ فوراً توبہ کریں، معافی مانگیں۔ غصہ تو ناجائز طور پہ حرام ہے، جائز طور پہ وہ اس کی الگ تفصیلات ہیں، لیکن ناجائز۔ کوئی غلطی ہو گئی بیگم سے تو بگڑنے کی تو ضرورت نہیں ہے، کوئی بات آپ کے دل کو بری لگی تو ٹھیک ہے، آپ مناسب طریقے سے، یعنی ہاتھ چلانے، گالیاں دینے یا روٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، میں ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو یہ مومن ہے، یہ گناہگار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پھر کبیرہ یا صغیرہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ لیکن اگر کسی کا یقین نہیں ہے اپنے اوپر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر، راستے پہ چلنے کے طریقے پر، یہ شخص جو ہے یہ مومن ہو نہیں سکتا، اس کے دل میں یقین ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مومن نہیں مانتا۔ ان لوگوں کی بابت اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے،
ہمیں یقین ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پر. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان کا یقین نہیں ہے. یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ دھوکہ اصل میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ میں مسلمان ہوں. بہت بڑا دھوکہ ہے. ہم مسلمان نہیں ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو مسئلہ یہ ہے سارا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. مسلمان تو دل سے یقین کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے. اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کا معبود اللہ ہو اور آپ کا سر جھک جائے اللہ کے حکم کے سامنے، تو پھر آپ مسلمان ہو سکتے ہیں. یہ آج کل کا جو روایتی اسلام ہے یہ روایات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ ہم نے اسلام، دیکھیں یہ بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، نہ ہم اسلام کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے تو ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر کوئی ہمیں حقیقت بتا دے کہ بھئی یہ مطلب ہے اسلام کا، تو وہ اسلام ہمیں نہیں چاہیے. آج مختصر بات. تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یہ ہم اس وقت جس حالت میں ہیں، یہ اصل میں ہمارے باپ دادا کی روایات چلی آ رہی ہیں. میرے باپ بھی، مثال کے طور پہ میرے باپ بھی برائے نام مسلمان تھے، اور اس نے مجھے نماز روزے کی عادت ڈال دی، کلمہ سکھا دیا، پڑھا دیا، درود شریف سکھا دیا، اور کہا بیٹے جو مرضی آئے کرو لیکن نماز نہیں چھوڑنا. یہ بھی کوئی بات ہے کہ جو مرضی آئے کرو؟ لیکن اب یہ دیکھیں، ہم اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے. اسلام تو ہمیں کہتا ہے ٹوٹلی سرنڈر. ہر معاملہ اللہ کے حکم سے کرو. ہر معاملہ، چاہے وہ کھانے کا ہو، آپ کھانا کھا رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، بازار میں چل پھر رہے ہیں، تعلقات رکھ رہے ہیں، تعلقات جوڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں. یہ سب چیز ہمیں اللہ تعالیٰ مکمل اخلاق، مکمل دین ہے یہ، اور اس کو ہم نہیں سمجھتے. دیکھیں دین کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے محدود کر لیا ہے. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس بات ختم ہو. 10 لاکھ آج جولائی ہے اور 9 تاریخ ہے. حج ہو گیا ہے. گزشتہ دن عرفہ تھا. اللہ تعالیٰ ان تمام حجاج کرام کا حج قبول کرے جو 10 لاکھ وہاں یعنی حج کیا اور قربانیاں پیش کی. ہر ایک نے ظاہر ہے قربانی کی ہوگی، صاحب استطاعت لوگ ہی گئے ہوں گے. لیکن یہ سب روایات ہے، سب روایات ہے. ہر چیز روایت بن گئی ہے بس برائے نام. قربانی واجب ہے، فرض نہیں ہے. لیکن اور اس میں دکھاوا آ گیا، آپ کو پتہ ہے 50 کا بیل مل رہا ہے اور بعض بیلوں کی 1 کروڑ قیمت لگ جاتی ہے. تو اس میں تو کوئی ضروری تو نہیں ہے آپ کا اتنا مہنگا بیل خریدنا. قربانی ہے. دراصل قربانی کا سبق یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کر دیں، اپنے نفس کی قربانی دیں. وہ قربانی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور یہاں پر بس قربانیاں کرتے رہتے ہیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذْنَاهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔